اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، یہ مشن اہل بیت، یہ مقصد اہل بیت اور دین اہل بیت، مذہب اہل بیت ہم تک بڑی مشکلوں سے پہنچا ہے. اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد ملت تشیع کی بڑی قربانیاں ہیں، گردنیں کاٹی گئی ہیں، یہاں تک کہ سولی پہ لٹکایا گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں. پھر یہ جو ہے نا مشن ہم تک پہنچا ہے. ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا ذکر اہل بیت نہ کر سکتے تھے، نہ عزاداری کر سکتے تھے. ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے اس دور میں، جس دور میں ہم ہیں، پروردگار نے جس دور میں ہمیں بھیجا ہے، کہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم موبائل نکالتے ہیں تو ہم ذکر سن کے عزاداری کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ جو ایک جگہ پہ ذکر ہو رہا ہے تو وہ اس جگہ پہ نہیں ہو رہا، وہ پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے. تو اس سے اگر آپ دیکھیں گے تو بڑا فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ کتنے ایسے لوگ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے کہ مجالس میں نہ جاؤ، یہ ذکر نہ سنو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جو نہیں سن پاتے تھے آج ان تک بھی یہ ذکر پہنچ رہا ہے. اور لوگ جو ہیں اس کو سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جب کوئی جملہ سنتے ہیں کہ کیا ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا، اور کیا واقعی ایسی بات ہے، کیا ایسے ہی ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ. لیکن آج ہمارے ہی صفوں سے اٹھنے والے کہ بظاہر جن کا بہت بڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کہتے ہیں لائیو نہیں چلنا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے لائیو چلے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک مجلس کراچی، لاہور، پنڈی یا کسی بڑے شہر میں یا کسی عام جگہ پہ بھی ہو رہی ہے تو لائیو چل رہی ہو تو اس میں پوری دنیا میں رہنے والے جتنے مومنین ہیں اگر وہ ٹائم نکالیں تو وہ مجلس سن سکتے ہیں اور وہ جو ہے وہ ذکر سن کے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن آج ہماری صفوں سے ایک بہت بڑا نام اٹھا اور اس نے لائیو چلنے کی مخالفت کر دی. کیوں مخالفت کی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. پہلے دیکھیے کہ لائیو چلنے کی مخالفت کرنے والا کون ہے اور کس انداز میں مخالفت کر رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں. ویڈیو بناؤ، سارے بچے جتنے بنا سکتے ہو. لائیو چلانے کی کوئی ضرورت نہیں. میں کہہ رہا ہوں، میں عمران شاہ سے پوچھے بغیر کہہ رہا ہوں، کیا مذاق بنا دیا مجلسوں کو؟ کیا تماشا بنا دیا مجلسوں؟ تو مومنین آپ نے سن لیا. یہ بہت بڑا نام ہے شوکت رضا شوکت صاحب، شاعر اہل بیت ہیں. بہت اچھے انداز میں بھی چیزیں بیان کرتے ہیں، لیکن جو غلط ہو اس کو بیان کرنا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ لائیو نہیں چلنا چاہیے. کیوں نہیں لائیو چلنا چاہیے؟ اس کی کچھ وجہ ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بھائی لائیو چلنے سے وہ گھبراتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس نے غلط بیان کرنا ہو، جس نے حق بیان کرنا ہو، جس نے قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنا ہو، جس نے واقعہ بیان کرنا ہو تو معتبر کتاب سے بیان کرنا ہو، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. چاہے اس کی ریکارڈنگ چلا دی جائے یا لائیو چلا دی جائے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن چونکہ آج کل مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہیں کہ ممبر پہ آنے والے جو ہیں وہ اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتے بھی یہ چیز قرآن کے خلاف ہے، نہیں ہے، یہ چیز کسی احادیث میں یا حدیث کتب میں موجود ہے، یا یہ واقعہ جو ہے کسی معتبر کتب میں موجود ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ دھیان نہیں رکھتے. ان کا نظر ہوتی ہے صرف اور صرف نعرے پہ کہ عوام اچھلے، عوام جو ہے وہ ہمیں داد دے تو پھر جا کے ہماری ڈائری فل ہو جائے گی، ہم مجالس جو ہے اس میں مشہور ہو جائیں گے، کوٹھی بنگلے کارے وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ان کے ذہن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم حق سچ بیان کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم لائیو نہیں چلتا ہے تو کتنے مومنین ہیں جو محروم ہو جاتے ہیں اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چونکہ اکثر ایسے جملے بولتے ہیں کہ جو قابل اعتراض ہوتے ہیں، جن کا تعلق نہ قرآن سے ہوتا ہے، نہ ائمہ اہل بیت کے فرامین سے ہوتا ہے، نہ کوئی حدیث. بعض بات حدیث غلط بیان کر دیتے ہیں، بعض بات واقعہ غلط بیان کر دیتے ہیں. تو اس لیے ان کو پریشانی ہوئی تھی. اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لائیو نہیں چلانا چاہیے. حالانکہ میں نے ابتدا میں آپ کو بتا دیا کہ لائیو چلانے کا فائدہ ہے کہ کہاں تک مومنین بیٹھے ہوتے ہیں. وہ ذکر جو ایک پیچھے دور ہے کہ جس دور میں لوگ ترستے تھے کوئی ذکر کرنے والا ہو. آج ہمارے لیے اتنی آسانی ہے کہ ہم کہیں اور بھی بیٹھے ہیں تو ہم موبائل کے ذریعے یا اور کوئی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم لائیو مجلس سن سکتے ہیں، ہم ذکر سن سکتے ہیں اور معتبر علماء کو سن سکتے ہیں. تو ان برادران کو، یہ جو موصوف ہیں ان کو بھی پہچانیے، اور بھی ایسے جو لوگ ہیں ان کو پہچانیے، اور یہ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے اجتناب کریں، کیونکہ ان کو پریشانی تب بھی ہوتی ہے کہ ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا. اور جب جھوٹ پکڑا جائے گا تو یہ ایکسپوز ہو جائیں گے، جیسے کہ جعفر جتوئی ایکسپوز ہوا، جیسا کہ غضنفر توسوی صاحب نے جعفر جتوئی صاحب کو شگردی سے نکالا تو وہ ایکسپوز ہو گیا. ہماری ویڈیوز موجود ہیں.
تو ہمیں کوشش کرنی ہے، ہم امام کے مجاہد ہیں، ہم نے دین حق لینا ہے، اور دین حق جو ہے وہی ہے کہ جو قرآن و اہل بیت کے مطابق ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔